السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہفتے میں 2 دن ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، اور ہمارے اسلاف اس بات سے بہت پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ان پر نظر پڑے گی۔ یہ احساس ان کے لیے بڑا ہی گراں ہوتا تھا۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال دنیا سے سمجھیں کہ ہمارا فائنل پیپر، ہماری ٹیچر ہمارے سامنے بیٹھی ہو اور ہمارا نام لے کر وہ اٹھائے، اور جب اس کی نظر ہمارے پیپر پہ ہو تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو یہ تو انسانوں کا حال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے سامنے ہمارے اعمال کا پیش ہونا، اس سے انسان کو ضرور یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت میرا عمل اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو رہا ہے۔ اور سامعین کرام، بہت سے مواقع زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جب ہم نے نیکی تو کی ہوتی ہے مگر اس پائے کی نہیں کی ہوتی جو ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا وضو تو کیا مگر ایسا سنوار کے اچھی طرح نہیں کیا جیسا ہم کر سکتے تھے۔ نماز تو پڑھی مگر جتنی خوبصورت فوکسڈ ہو کے نماز ہم پڑھ سکتے تھے وہ نہیں پڑھی۔ اللہ کے راستے میں کوئی چیز تو دی مگر وہ چیز نہیں دی جو ہمیں خود پسند تھی۔ قرآن تو پڑھا مگر خوبصورت انداز سے نہیں پڑھا۔ کسی کے ساتھ درمیانہ سا سلوک تو کر لیا مگر ویسا نہیں کیا جیسا ہم اپنے لیے چاہتے تھے۔ یعنی کوئی بھی لیول پہ، ایکسیلنس پہ ہم کم ہی پہنچتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو محسنین سے محبت کرتا ہے کہ جو ہر کام بیسٹ کوالٹی کا کریں۔ اگر ہمیں یہی پتہ چل جائے نا کہ یہ جو ہماری نوٹ بک ہے جس پہ ہم لکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کسی نے دیکھنی ہے، تو سوچئے کہ ہم ایسے ہی لکھیں گے جیسے ابھی لکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم بہت سنوار کے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے نوٹس بنائیں گے۔ تو سوچئے یہ میرے عمل اللہ تعالیٰ نے دیکھنے، یہ اتنے خوبصورت ہونے چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے مجھ سے۔ اور یہ مہینہ تو ہے ہی رب کو منانے کا، کہ وہ خوش ہو جائے تو سب کچھ مل گیا۔ تو اس وقت جہاں ہم نیکیوں میں دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر کہیں ذہن سے یہ بات محو نہ ہو جائے کہ نیکیوں کی صرف کوانٹیٹی پر نظر نہ رکھیے گا، کوالٹی کی بھی فکر کیجیے گا۔ زیادہ نیکی بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ کوانٹیٹی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یہ نہیں کہوں گی میں کہ آپ کوئی بات نہیں بس تھوڑی کر لیں، جیسی تیسی بھی ہو جائے، کوئی تھوڑی بس اچھی ہونی چاہیے، چاہے پورے دن میں آپ 2 نفل ہی پڑھیں۔ نہیں، نیکی میں بھی آگے بڑھیں۔ پورا سال ہم نیکیوں میں نہیں آگے بڑھتے، یہ موقع ہے، یہ ٹائم ہے نیکی میں آگے بڑھنے، لیکن ساتھ ساتھ اس نیکی کو ایکسیلنس کے لیول پر بھی پہنچائیں۔ ہائی کوالٹی سے کم کی چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم وہ نیکیاں بھیجیں جو بس سر سے اتارنے والی ہوں، بس زیادہ ہونی چاہیے، تو کیا اس کو پسند آ جائیں گی؟ تو کام تو ہم وہی کریں گے جو ہم روز کرتے ہیں۔ جیسے روزہ رکھنا ہے تو روزہ تو ہم رکھیں گے مگر بہترین والا روزہ رکھنا ہے جو چمک رہا ہو اللہ کے ذکر سے۔ اسی طرح نماز تو ہم نے پڑھنی ہی ہے، کیوں نہ ایسی نماز پڑھ لیں جو خشوع والی ہو، جس میں دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ کم از کم کوشش تو بہت زیادہ کریں نا۔ اگر کئی خیالات بھٹک جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم کوشش تو کریں۔ جب ہم مصلی پہ کھڑے ہوں تو یہ سوچ تو لیں کہ یہ میرا عمل میرے اللہ نے دیکھنا ہے، اس نے چیک کرنا ہے، اور وہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے، میں نے اچھی طرح کرنا ہے۔ وضو ہم نے کرنا ہی ہے، اگر اچھی طرح مل مل کے وضو کر لیں کہ کہیں کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، 3 دفعہ دھو لیں ہر روز کو، اور زیادہ اچھا ہو گیا۔
تو جو کام بھی کریں اپنی جتنی آپ کی ہمت ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہمت ہے نا، لیکن جتنی بھی ہمت ہے اس کے مطابق ٹاپ لیول کا کریں. اگر ایسی نیکیاں ہوں گی تو خوشی ہوگی کہ جب ہماری کاپی اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو. مسلم کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ہفتے میں 2 مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ہر بندہ مومن کی بخشش کر دی جاتی ہے، سوائے اس کے جو اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہو، اس سے دل میں کینہ رکھا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو یا مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی آپس میں اپنی یہ رنجش ختم کر دیں، صلح کر لیں. تو کیا کوئی بھی دشمنی یا کوئی بھی نفرت اس قابل ہے کہ ہم اس کی خاطر اپنی بخشش کو ہاتھ سے جانے دیں؟ کوئی بھی چیز اس قابل نہیں. لہٰذا دلوں سے کینے نکال دیجئے. کسی کے بارے میں ill feelings ہے نا، برے خیالات ہیں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ ایسے نہیں مجھ سے ملی، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں پرانے کینے ہیں جو ہم نے دل میں سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں اور ان کو پالتے رہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پچھلے دنوں وہ بات بتائی تھی امام شافعی کی کہ حسن خاتمہ کا انہوں نے نسخہ بتایا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حسن خاتمہ اگر چاہتے ہو نا کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، اچھائی کے اوپر موت آئے، تو لوگوں سے درگزر کریں، اگنور کریں ان کی جہالتوں کو، ان کی بری باتوں کو، ان کے برے رویوں کو. اور بعض باتیں تو ہم نے خود ہی گمان کر کر کے ہی اور بس خود سے ہی ذہن میں بٹھا لی ہوتی کہ یہ کہا تھا تو ضرور یہ مطلب ہوگا، ایسے دیکھا تھا تو ضرور یہ بات ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی یہ بات بھی نہ ہو اور مجھے ایسے دیکھ رہی تھی. تو نہیں، کہاں کہاں سے ہم چیزیں خود ہی گھڑ گھڑ کے ذہن میں بٹھاتے رہتے. تو بدگمانیوں سے بچیں، اس سے دل میں کینے جنم لیتے ہیں. تو آج اس گندگی کو دل سے نکالیں. جانتے صحابہ کرام کیسے رمضان کا استقبال کرتے تھے؟ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ صحابہ کیسے رمضان کا استقبال کرتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے شاید زیادہ نمازیں پڑھ کے یا زیادہ کوئی پلاننگ کرتے کہ رمضان کی، یا وہ اپنا کوئی اسکیجول بنا کے، یا یہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. ان کا ایسا نہیں تھا. وہ کیا فرماتے؟ ہم اپنے دلوں کو پاک کر کے رمضان کا استقبال کرتے تھے. یعنی ان کے لیے رمضان میں انٹری کیسے ہوتی تھی کہ دل کو صاف ستھرا کر کے رمضان میں ہم نے انٹر ہونا. تو ہم کیوں نہ ایسا کریں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. اور یہ کام صرف ہم خود ہی کر سکتے ہیں، کوئی نہ ہمارے دلوں کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ صاف ستھرا کر سکتا ہے ان کو. لہٰذا جہاں اپنی ظاہری پاکی اور صفائی کا آپ احساس رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو چمکانے اور سنوارنے اور خوبصورت دکھنے کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں نے دیکھنا، تو دل کو بھی صاف کیجئے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا. اور دیکھیں یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اس کی بخشش نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ اپنے دل کو صاف نہ کر لے، اپنے تعلق کو صحیح نہ کر لے. تو سوچیں، بخشش چاہیے یا ایسی بری باتوں کو پکڑ کے بیٹھنا یہ چاہیے. تو چاہے کوئی سسرالی رشتہ ہے، چاہے کوئی اور کوئی بھی کسی طرح کا بھی رشتہ ہے، چھوڑ دیں، جانے دیں، لیٹ گو کریں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض باتیں چپتی رہتی ہیں موقع بے موقع، اور یہ نیچرل ہے، مگر اس وقت کم از کم دل کو صاف کر لیجیے. میں نے اللہ کی خاطر اپنا دل صاف کرنا ہے. آپ یہ کہنے کے قابل ہوں کہ میرے دل میں فلاں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے معاف کر دی، جو ہوا سو ہوا. اچھا، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کینہ نہ رکھنے سے اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے دل میں کینہ ہو یا نہیں ہو، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی حق کی بات نہیں کی ہے، بلکہ ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ ہمارے آپس میں تعلقات کٹے ہوئے ہوں، ہمارے آپس میں دلوں میں نفرتیں بھری ہوں.
بلکہ اس کو یہ پسند ہے کہ مسلمان آپس میں جڑ کے رہیں، ایک دوسرے کی ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں. اور یہ آپ کو اور بھی کئی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے. آپ دیکھیں نا سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا اہدنی صراط المستقیم، کہ اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، مجھے ہدایت دے دے صراط مستقیم کی. یہ سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا نا آیا ہمیں دے ہدایت، یعنی ہم سب کو، سب کی طرف سب کی ہدایت آپ مانگتے، صرف اپنی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیلفش ہونا نہیں سکھایا کہ بس اپنے لیے مانگو، اپنے لیے ہی اچھا چاہو. نہیں، تم اپنے لیے جو چاہو نا وہی بیسٹ چیز دوسروں کے لیے بھی چاہو. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ دوسرے مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں تو ہر مومن کے بدلے آپ کو ایک نیکی مل جاتی. آپ اگر کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دے، جتنے مسلمان دنیا میں جو چلے گئے دنیا سے، اور جو دنیا میں 2 بلین مسلمان اس وقت دنیا میں جو چلے گئے، وہ اس کے علاوہ کتنے، آپ نے کتنی نیکیاں اپنے اعمال نامے میں بھر دی. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بخشش مانگیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق بھی نہیں، آپ جانتے بھی نہیں کہاں رہتے ہیں، کون ہے، نام تک نہیں پتا، لیکن بس اللہ کے بندے. اسے کیا پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں سے. اسی طرح آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، آپ کو ایک قرات کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ملے گا. تو ایک قرات کتنا ہے؟ جو احد پہاڑ کے برابر، اتنا اجر ملے گا. اور دفنانے بھی کوئی ساتھ چلے جائیں مرد لوگ تو 2 قرات کے برابر ملے گا. اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے، دفنا کے آ جائے کوئی بھی نہ جائے، کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، 2-4 لوگ بھی تو دفنا سکتے. اتنا بڑا ریوارڈ کیوں رکھ دیا کہ اتنا نماز جنازہ پڑھنے پہ، دفنانے پہ. اللہ تعالیٰ کو تو اس کی باتیاں میں تو کوئی ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی یا کوئی ذات بڑھ نہیں جاتی، مگر اس کو محبت ہے اپنے بندوں سے. یہ پتہ نہیں چلتا آپ کو. اس نے فرمایا کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، اتنا مطلب اس چیز کے اوپر اتنی رغبت دلائی گئی کھانا کھلانے پہ. اور صرف مسلمان کو نہیں، بس کھانا کھلاؤ. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کیا فرق پڑتا ہے، مگر اس کو محبت ہے اپنے بندوں سے، تو وہ چاہتا ہے ہم آگے بڑھ کے بندوں کی بھوک مٹانے کا انتظام کریں. اب جیسے آپ کو بتایا تھا کل کہ سلام کریں تو منہ بند کر لیں یا سلام کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کیا فرق پڑا. مگر وہ کہتا ہے تم سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ، میں تمہیں 30 نیکیاں دے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپس کے تعلقات اچھے، کیونکہ اس کو اپنے بندوں سے محبت ہے. وہ کہتا ہے تم خرچ کرو، کتنی دفعہ قرآن پاک میں خرچ کرنے کے بارے میں ہے، خرچ کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو ہم فقیروں محتاجوں پہ خرچ کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، مگر وہ بندوں سے محبت کرتا. اللہ اکبر. تو اس سے ہمیں ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا، اور ان کے درمیان تعلقات کی خرابی، لڑائیوں اور فساد اور قطع رحمی اور دلوں میں رنجشیں اور بغض اور حسد اور کینے بھر بھر کے دوسروں سے ملنا اور دوسروں کو اذیت دینا، ان چیزوں کو کتنا ناپسند کرتا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ دوسروں کے ساتھ گڈ ٹرمز پہ ہونا، اچھے تعلقات لوگوں کے ساتھ رکھنا، چاہے وہ ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، کوئی بھی مسلمان ہے یا کوئی بھی بندہ ہے اللہ کا، صاف دل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. کہ جہاں پہ ان چیزوں کی قباحت بتائی گئی کہ یہ گندی چیزیں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ اس میں بخشش بھی نہیں کرے گا، تو ہمیں پتہ چلا نا کہ اس کا مطلب ہم اگر کسی کو زبان سے اذیت دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے اس کا مال چھین رہے ہیں، کسی کے حقوق دبا رہے ہیں، بے ایمانیاں کر کے اس کی چیز ہتھیا رہے ہیں، اور ملاوٹ کر کے کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، تو اس میں پھر کتنا گناہ ہوگا نا.
اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سینسٹیو ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی وہ اس کو بہت سیریس لیتا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں کہ کوئی بات نہیں بندوں کے ساتھ ہی نا ہم اللہ تعالیٰ کی تو بڑی عبادت کر رہے ہیں نا، ہم نمازیں تو بڑی پڑھ رہے ہیں نا، ہم قرآن تو اتنی طرح ختم کر رہے ہیں نا، تو کیا ہو گیا اگر بندوں کے ساتھ ایسا کر لیا، دل میں کینے رکھے ہوئے ہیں اور سب ویسے ہی گھوم رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے دل کے اندر اتنی گندگی بھری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں اور اس کو گالی دے رہے ہیں اور اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ادھر ادھر فساد کرتے پھر رہے ہیں، لڑائیاں کی ہوئی ہیں، تو آپ کیا سوچتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا؟ اگر دل کے اندر چھپے ہوئے کینے کو اور بغض کو وہ پسند نہیں کرتا تو یہ چیزیں ساری پسند ہوں گی اس کو؟ اس کا مطلب دیکھیں، اس کے اپوزٹ دیکھ لیں نا کہ یہ دل کی صفائی، یہ لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا، یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھی طرح کسی کے ساتھ بات کرنا، تعلقات کو بحال رکھنا، اس سے شاید ہمیں تو نہ فرق پڑتا ہو، ہم کہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لڑ بھی لوں گی تو کیا فرق پڑے گا، ہم کو اس کا دیا ہوا کھاتے تو نہیں، تو شاید آپ کو نہ فرق پڑتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو فرق پڑتا ہے، پھر اس کو یہ کام پسند نہیں ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں گر جائیں اپنے ان تعلقات کی وجہ سے جو ہم نے بگاڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ لہٰذا آج کی جو دعا ہے وہ بھی ایک لمبی دعا کا حصہ ہے، لیکن بہت پیاری دعا ہے، اور اس میں ہم یہی مانگیں گے، اللہم اہدی قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، سیدھا اس کو کر دے میرے دل کو، کیونکہ دل سے ہی تو سارا بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ہی زبان پہ آتی ہے، دل اگر صاف ہوں گے تو زبانیں بھی پاک ہو جائیں گی، اور پھر آگے زبان کی بات ہے، وسدد لسانی، اللہ میری زبان کو سیدھا رکھ، اس لیے کہ ہم بعض دفعہ اپنی زبانوں سے خود تنگ آئے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا نکل جاتا ہے، بعد میں پچھتاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کہہ دیا۔ اور وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي، اور قلبی بھی آتا ہے صدری بھی آتا ہے، تو وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي یعنی اللہ میرے سینے کو کینے سے پاک کر دے، میرے سینے سے کینے کو نکال دے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری دعا ہے اور بار بار مانگنے والی دعا ہے، اس لیے کہ آپ ایک دفعہ دل کو صاف کریں گے، کچھ دن بعد پھر میلا ہونے لگے گا، تو کنٹینیوسلی اس ایفرٹ میں لگے رہنا کہ میں اپنے دل کو پاک صاف کرتی رہوں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات ضرور دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کر دیتا ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے جس سے انسان کے گناہ جو ہے نا بجھ سکتے ہیں، گناہوں کی جو آگ ہم لگا لیتے ہیں نا، صدقہ سمجھیں ایسے جیسے پانی ہے، تو آپ پانی آگ کے اوپر ڈال دیں گے تو آگ بجھ جائے گی، تو گناہوں کی آگ کو بجھانے والا ہے، آپ کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے اسی میں صدقہ کریں، چاہے $1 ہی کریں، لیکن دیں ضرور اللہ کے راستے۔ اور عورتوں کے لیے تو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا، یعنی زیادہ جہنم میں عورتیں تھیں، تو اپنے بچاؤ کی عورتوں کو زیادہ فکر کرنی ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کریں، صدقہ انسان کے لیے قیامت کے دن صاحبان بن جائے گا، بہت اس کے فوائد ہیں، دنیا کی بھی انسان کی بلائیں دور ہوتی ہیں، دنیا کی بھی مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور آخرت کی بھی اس سے دور ہوتی ہیں، تو اس لیے صدقہ کیجئے، رمضان میں کوشش کریں ہر دن صدقہ کریں۔ آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر ہے جو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں آج کل بچوں میں دیکھ لیں، بڑوں میں دیکھ لیں، انگزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ ہے، اور انسان اس کے لیے دوا بھی کرتا ہے، لیکن دعا کی بھی ضرورت ہے، تو یہ ذکر بچوں کو بھی سکھائیے اور خود بھی کریں۔ وہ انسان کہتا ہے نا مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میرا دل کیوں اتنا بجھا بجھا سا رہتا ہے، دل میں وحشت رہتی ہے، بس غمگین سے آپ رہتے ہیں، طبیعت ایسی رہتی ہے، تو یہ ذکر کیا کیجیے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ تو آپ کو آتا ہے، آگے العظیم الحلیم، اور پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ، پھر رب العرش العظیم،
پہلے عظیم الحلیم ساتھ لگایا تھا لا الہ الا اللہ کے، اس کے بعد رب العرش العظیم لگایا، پھر تیسری دفعہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ، پھر پہلے رب العرش العظیم کہا تھا، اب رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اب 3 دفعہ رب کی بات ہے، رب السماوات آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور عرش کریم کا رب۔ آسان سی دعا، آسان سا ذکر ہے، اس کو چلتے پھرتے کرتے رہیے۔ آپ جب روزے سے ہوں تو ذکر سے اپنی زبانوں کو ضرور تار رکھیں۔ اسی طرح آپ کو افطار کا طریقہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں۔ جب ہم افطار کرنے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے آپ جس چیز سے بھی افطار کر رہے ہیں، کھجور سے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ سنت ہے، تو کھجور سے افطار کریں بسم اللہ کر کے۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ ایک دعا لوگ زیادہ تر پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ دعا روایت ضعیف ہے، اس کی روایت جو ہے نا وہ بہت قوی نہیں ہے۔ یہ والی جو ہے ذهب الظماء یہ زیادہ اسٹرانگ روایت ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو بڑا مشہور ہے کہ روزہ رکھتے وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، یہ تو کوئی دعا مسنون ہے ہی نہیں۔ روزے کی نیت جو ہے، آپ نے جو فرض روزے کی نیت ہے وہ فجر سے پہلے کرنی ضروری ہے۔ اگر فجر سے پہلے نیت نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 8-9 بجے اٹھیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اچھا چلو آج میں روزہ رکھ لیتی ہوں، یا کوئی عورت سوچے کہ اچھا تو میں پاک ہو گئی ہوں تو میں روزہ رکھ لیتی ہوں، ایسے نہیں، فجر سے پہلے کرنی ضروری ہے، اور وہ دل میں ہی ہوتی ہے نیت کہ انسان یہ سوچے کہ اچھا میں نے روزہ رکھنا ہے آج، اور اس کے لیے سحری کے لیے اٹھنا ایک علامت ہے کہ ہم اس کے لیے اٹھتے ہیں، پھر ہم سحری کرتے ہیں، تو یعنی نیت ہوتی ہے ہماری، تو یہ بس دل کا عمل ہے، اس کے لیے آپ کو بولنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں، نہ کسی دعا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر عمل کر سکیں۔ کل میں نے آپ کو سنت غیر موقدہ کا بھی بتایا تھا، موقدہ تو 12 سنتیں امید ہے کہ آپ پڑھتے ہی ہوں گے، جو غیر موقدہ سنتیں یعنی آپ اپنے دن کو اور سجانا چاہتے ہیں اور نیکیوں کے ساتھ اور نوافل کے ساتھ، تو میں نے آپ کو مغرب سے پہلے 2 سنتیں پڑھنے کا بتایا تھا، تو وہ مغرب کی جب اذان ہو جائے تو اس کی جماعت سے پہلے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، پھر اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ کوئی اگر مسجد میں آ جاتا تو وہ سمجھتا تھا کہ شاید مغرب کی نماز ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ یہ مغرب کی نماز سے پہلے پڑھو، اور تیسری مرتبہ کے بعد فرمایا لمن یشاء، جو تم میں سے چاہے، نہیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن جو تم میں سے چاہے، اپنا ظاہر ہے آگے پیچھے تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن رمضان ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں، تو ہم جب افطار کر لیں مثلا کھجور پانی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم یہ 2 سنت پڑھ لیں، اور اس کے بعد چاہے آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کا اہتمام کیجیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے، جو مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو جو 4 سنتیں غیر موقدہ عصر سے پہلے بتائی تھی، تو وہ بھی ان کے بارے میں بھی یہی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے تو دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، تو 2 کر کے وہ 4 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہو تو ضرور پڑھیے، یا ضروری نہیں کہ آپ روزانہ پڑھیں، کہ یہ غیر موقدہ سنتیں جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، مگر ہر ایک کے پاس اتنی ظاہر ہمت بھی نہیں ہوتی یا وقت نہیں ہو سکتا ہے، جابس پہ ہو، تو جس دن آپ پڑھ سکتے ہو اس دن پڑھ لیجئے، مگر چلو کبھی کبھی تو پڑھ سکتے ہیں، اگر انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے نا تو وہ پھر کبھی جب خیال آ جائے تو اس کو کر سکتا ہے، تو یہ آپ کم از کم رمضان کے دنوں میں ان دونوں غیر موقدہ سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے
اور جو میں نے آپ کو پہلے موقدہ سنتیں بتائی تھی ان کے پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے پڑھنے والے کے لیے تو جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، تو ان کو تو ہم نے لازمی ہی پکڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ عمل لے جو احسان کے لیول پہ ہو، محسنین والے کام اللہ تعالیٰ ہم سے کرائے اور ان کو قبول کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔